حمد کی تشریح کا دوسرا حصہ، یعنی پہلے میں 3 اشعار کی تشریح آپ کو کروا چکی ہوں اپنی پہلی ویڈیو میں۔ آج اس ویڈیو میں آخری 4 اشعار کی تشریح آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف۔ جی، شعر نمبر 4 میں پڑھتی ہوں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ اس شعر کا مفہوم اس طرح سے ہوگا: یہ موسم سرد اور گرم، خشکی و تری، یہ روشنی اور اندھیرا، ان سب پر غور کیا جائے تو اسی کی شان و شوکت نظر آتی ہے، اسی کی تخلیق کار فرما نظر آتی ہے۔ تو اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی۔ شاعر اس شعر میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے جن سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے، چاہے سردی و گرمی کا موسم ہو یا ٹھنڈا گرم کی بات ہو۔ ٹھنڈک سے ہم اپنی غذاؤں کو طویل عرصہ کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں اور آگ سے ہم اپنی غذاؤں کو کھانے کے قابل بناتے ہیں۔ خشکی کا حصہ ہمارے رہنے کے لیے اور سمندر دریا نہ صرف سفر کے لیے بلکہ طرح طرح کی غذاؤں کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ دن کا وقت دیا تاکہ انسان جدوجہد کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے، اور رات کا وقت سکون و آرام کے لیے دے دیا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن پر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات اپنی پوری شان و شوکت اور رحم و کرم کے ساتھ جلوہ فرما نظر آئے گی۔ بقول شاعر: تیرے زمزمیں آبشاروں میں ہیں، تیری عظمتیں کوہساروں میں ہیں۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے اپنی تخلیق انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا ظہور میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان کو کس قدر نوازتا رہتا ہے، حالانکہ یہی انسان اس کی ذات کا انکار بھی کرتا ہے اور بغاوت پر بھی آمادہ رہتا ہے۔ شاعر ان نعمتوں کو بیان کر کے انسان کو اپنے مالک کا شکر ادا کرنے کی طرف ابھارتا ہے۔ آخر میں جو تشریح سے ریلیٹڈ شعر ہے کچھ اس طرح سے ہے: قدرت سے اس کی گرم سفر ہیں یہ مہر و ماہ، موج نسیم بھی ہے رواں آبشار بھی۔ تو اب میں آپ کے سامنے جو شعر نمبر 5 ہے وہ پڑھتی ہوں تاکہ میں اس کی تشریح آپ کو سمجھا سکوں۔ شعر نمبر 5 ہے: وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ تو اس شعر کا مفہوم اس طرح سے ہوگا: وسیع و عریض کائنات میں بے شمار مخلوقات کا خالق وہی ایک اللہ کی ذات ہے، اسی نے قسم قسم کے پھول پودے، طرح طرح کی معدنیات اور خوراک کے لیے حیوانات پیدا کیے ہیں۔ جی، تو شعر نمبر 5 کی تشریح اس طرح سے ہوگی۔ شاعر اس شعر میں انسان کی توجہ کائنات کی طرف دلاتا ہے، یہ کائنات جس کی وسعتوں کا اندازہ بہت مشکل ہے۔ انسان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک صرف اپنے نظام شمسی میں پھنسا ہوا ہے جو کہ ہماری کہکشاں کا ایک حصہ ہے، اور اس کائنات میں ہماری کہکشاں جیسی بے شمار کہکشائیں موجود ہیں جن میں ہمارے نظام شمسی جیسے نظام یقیناً موجود ہوں گے، اور ہماری زمین جیسے سیارے بھی۔ وسیع کائنات اور بے شمار مخلوقات اس کی قوت و طاقت اور اختیار کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس کے بعد شاعر ہماری توجہ زمین پر موجودہ مظاہر کی طرف دلاتا ہے کہ پھولوں کی رنگینی، شاخوں کی ہریالی، پھلوں کی مٹھاس، غرض کی ہر چیز میں اس کی قدرت جھلکتی ہے۔ معدنیات کی صورت وہ زمین کے اندر ہے، بلند و بالا پہاڑوں کی صورت وہ زمین کے سینے پر رعب و دبدبا قائم کیے ہوئے ہے۔ وہی تو ہے جس نے بے شمار حیوانات ہمارے لیے پیدا کیے، ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس نے پیدا کیا تاکہ ہم ان نعمتوں کے ذریعے اس کا شکر ادا کریں۔ بقول شاعر: جہاں میں حسن و رعنائی کی وہ شمع جلاتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ داتا ہے۔ تو یہ شعر نمبر 5 کو مزید جو ہے وہ نکھارنے کے لیے یہ شعر میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تشریح کے آخر پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ شعر نمبر 6: وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے:
اللہ تعالیٰ ہی نے دل بنایا جو جذبات کی آماجگاہ ہے، وہ نیک جذبے پیدا کرتا ہے، اسی نے ہمیں اور ہمارے باپ دادا آباء و اجداد کو پیدا فرمایا اور وہ ہم سب کا مالک ہے۔ تو اس شعر کی تشریح اس طرح سے ہے، شاعر اس شعر میں بتانا چاہ رہا ہے کہ انسانی جسم میں دو خودکار نظام چل رہے ہیں، ایک دل اور دوسرا دماغ۔ دماغ سوچنے سمجھنے کے لیے اور دل خواہشات و جذبات کے لیے۔ انسان نیکی اور بدی کا پیروکار دل کی بنیاد پر ہی بنتا ہے، ارادے اسی جگہ پلتے ہیں۔ اس کو یقیناً اچھا ہونا چاہیے تاکہ تمام جسم کی اصلاح ہو سکے۔ اگر کوئی نیک راہ پر چل نکلا ہے تو اس میں اس کا کوئی کردار نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ دل میں نیک ارادے پلتے ہیں۔ اللہ ہی سب کا مالک و آقا ہے۔ اگر ہم اس کی توفیق سے صحیح راستے پر چل نکلے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف ہمارا مالک ہے اور ہمارے باپ دادا جس مذہب کے پیروکار ہیں ان کا مالک کوئی اور ہے۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے اور وہ اپنے مالک کا دین لے کر آئے تھے۔ ہمارے بزرگ بھی اسی کے بندے تھے، غرض اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے آخری شعر یعنی شعر نمبر 7 کی طرف۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ اس کا مفہوم اس طرح سے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ رکھا ہے۔ تشریح اس شعر کی اس طرح سے ہوگی، شاعر اس شعر میں بیان کرتا ہے کہ وہ خدائے بزرگ و برتر ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے اسلام کے اصولوں پر چلنا سکھایا، وہی کائنات کا خالق ہے۔ انسان اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے اور زندگی سے لطف اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی تخلیق کی ہے۔ وہ خود کہتا ہے، اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق نہ کرتا تو کائنات نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بقول شاعر، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا گیا، پھر اس نور سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں جہاں کو سجایا گیا۔ کتنا خوبصورت شعر ہے اس میں جو شاعر نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدائی بنایا ہے کیونکہ یہ کائنات انہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلم کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ آپ کا جو پہلا لیسن حمد ہے اس کی تشریح مکمل ہو گئی۔ تو برائے مہربانی آپ اس کو غور سے سنیں، آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ بھی سکتے ہیں، آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ یہ تشریح آپ کو جو ہے وہ میں لکھ کے جو ہے وہ سمجھا دوں یا کچھ اور آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔